पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन। अगले चंद घंटों में एक फुल स्केल जंग शुरू हो सकती है, इसका अंदिया दे दिया गया है। दूसरी जानब बांग्लादेश भी नहीं रुक रहा और उसने इस बार मोदी की सियासत की रीढ़ की हड्डी पर हमला किया है, और ऐसा हमला किया है कि अब मोदी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने भी समंदर के अंदर एक ऐसा लीथल मिसाइल जो है उसको तैनात कर दिया है, जिसके बाद अब समंदर में पाकिस्तान को हराना नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। अब इंडिया तो क्या, किसी भी मुल्क की तगड़ी तरीन नेवी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार समुंदर के अंदर जो तोड़ निकाला है, जो तोड़ पेश किया है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। इसके साथ साथ इसराइल और अमेरिका एक बड़ी गेम कर रहे हैं। सूडान के अंदर भी इसराइली और अमेरिकी एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और दुबई की मदद करने के लिए वो इस वक्त सबसे आगे आगे हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका ने यूट्यूब और गूगल को ये हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम चैनल्स जो गज़ा के हक़ में आवाज़ उठाते हैं उनको यूट्यूब से हटा दिया जाए। और मुमकिन है कि शायद आप मेरा चैनल भी यूट्यूब पर ना देखें, लेकिन हक़ की आवाज़ के साथ हम खड़े रहेंगे और वो सब खबरें जो असल और हक़ाइक़ पर मबनी है वो आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त गज़ा के लोगों के साथ खड़े होना ज़्यादा अहम है इससे कि आपका चैनल उड़ा दिया जाए। दूसरी जानब रशिया और अमेरिका इस वक्त एटमी दौड़ में इतने बावले और पागल हो चुके हैं कि वो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को जहन्नम बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान और कतर के सफारती ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और कतर के अल-थानी ग्रुप ने पाकिस्तान से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। लेकिन ये खबरें कहाँ से फैलाई जा रही हैं और इसके मुतबादल में असल सच क्या है? कतर और पाकिस्तान अगले चंद घंटों में कौन सा बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं दुनिया को? जब आपको ये पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये झूठी और प्रोपेगेंडा पर बेस्ड खबरें चलाने वाले असल में कौन लोग हैं। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का इलाज ढूंढ लिया गया है। अब अफ़गानियों को ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि अफ़गान की नस्लें भी याद रखेंगे। तुर्किया ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और 2 बड़े इस्लामी ममालिक में अपनी फ़ौजें तैनात कर दी गई हैं। ये 3 साल के लिए फ़ौजें तैनात की गई हैं और इनकी तैनाती का मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, एक बड़ी खुशखबरी है। देखते हैं कि अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। 3 बड़े यूरोपीय ममालिक इसके लिए मैदान में उतर आए हैं। ये वो तमाम खबरें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे अहम खबर तो ये है कि पाकिस्तान किससे जंग करने जा रहा है और ये फुल स्केल जंग का अंदिया कहाँ से आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका और इसराइल ने गूगल और यूट्यूब को ये हुक्म जारी किया है कि जितनी जल्दी हो सकता है गूगल और यूट्यूब से वो तमाम वीडियोस, वो तमाम मवाद हटा दिया जाए जो इसराइल के ख़िलाफ़ है। जिसके बाद से गूगल और यूट्यूब ने इन जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इस वक्त तक 7 लाख के करीब वीडियोस को यूट्यूब और गूगल से हटाया जा चुका है और ये कार्रवाई का सिलसिला तेज़ हो रहा है। और मुमकिन तौर पर शायद इस क्रैकडाउन के ज़ुमरे में हमारा चैनल भी आए, जिस पर आपको गज़ा के हवाले से अपडेट किया जाता है। और अगर ऐसा होता है और ये चैनल आपको नज़र नहीं आता तो इंशाल्लाह हम किसी और प्लेटफॉर्म से आपको ये तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे और एक नए चैनल के साथ आपके सामने जो है इन तमाम तर हक़ाइक़ को पेश करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल और अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, इसराइल और अमेरिका की एजेंसियां इस वक्त सूडान की जंग में भी उतर चुकी हैं। सूडान की जंग तो नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है और उस जेनोसाइड को सपोर्ट करने के लिए इसराइल और अमेरिका मैदान में आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसराइल और अमेरिका क्यों आए, तो इसराइल का बगल बच्चा है दुबई और इसराइल आया है अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए और अमेरिका आया है अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका का बगल बच्चा है इसराइल। यानी कि ये एक नेक्सस है उन तमाम ममालिक का जिनके लिए जेनोसाइड करना, लोगों का कत्लेआम करना आम सी बात है। और ये सब मिलकर कत्लेआम कर रहे हैं मासूम सूडानियों का और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, गोल्ड, जिसकी वजह से वो मुल्क अमीर हो सकता था, उसके लोगों की ज़िंदगियां आसान हो सकती थी। वही गोल्ड उनकी जान का दुश्मन बन चुका है और वो गोल्ड उनके पास एक प्रॉपर क़यादत ना होने की वजह से गैर मुल्की कुव्वतों के हाथ में जा चुका है और उनको उसकी लत लग चुकी है और उस लत में वो इतने बावले हो चुके हैं
کہ انہوں نے عام لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ باولا پن صرف یہی نہیں رکتا، اس وقت باولے پن کی انتہا رشیا اور امریکہ کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے۔ طاقت کے حصول کے لیے اور طاقت کے توازن کو بگاڑنے کے لیے یہ دونوں ممالک اس وقت جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے یہ تجربات دنیا کو ایک خطرناک موڑ پہ لے آئے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت یہ تجربات اس دنیا کو ایک ایسی آگ میں جھونک سکتے ہیں جس سے اس دنیا کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ دوبارہ سے ورلڈ وار 3 کے جو آثار ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر اس جنگ میں چین نے بھی قدم رکھ دیا تو پھر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اور اس وقت ایسے ایسے ہتھیار لانچ کیے جا رہے ہیں کہ سوچ کے حیرت ہوتی ہے۔ امریکہ نے فضا سے ایٹمی ہتھیار لانچ کرنے والے میزائل تیار کر لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رشیا نے ایک ایسا میزائل تیار کر لیا ہے جو ایٹمی ایندھن سے چلتا ہے اور تب تک نہیں رکے گا جب تک کہ اس کو زمین پہ نہیں گرا دیا جائے گا۔ اور اگر اس میں ایٹمی ہتھیار ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں وہ ویسی ہی تباہی مچائے گا جیسا کہ ایک ایٹمی ہتھیار مچاتا ہے، یعنی کہ دنیا کو تباہی کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی اگر ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو خود سوچیں کہ وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ دنیا ان سپر پاورز کی لڑائی میں تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے، تو وہیں وہ ممالک جو خود اس وقت تباہی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اس وقت ترکیہ نے اپنی فورسز 2 اہم اسلامی ممالک میں اتار دی ہیں اور ان فورسز کو 3 سال کے لیے اتارا گیا ہے۔ ترکیہ کی فورسز اگلے 3 سال تک شام میں بھی موجود رہیں گی، ترکیہ کی فورسز اگلے 3 سال تک عراق میں بھی موجود رہیں گی۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ وہ خطہ مڈل ایسٹ، یعنی کہ مڈل ایسٹ کے اندر اب ایران سیکنڈری پاور بن چکا ہے، جبکہ ترکیہ پہلی پاور بن رہا ہے۔ اور ایران کو مائنس کر کے مڈل ایسٹ کے اندر سے اب ترکیہ مڈل ایسٹ کا کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ ایک طرف تو ترکیہ مڈل ایسٹ کا کنٹرول سنبھال رہا ہے، تو دوسری جانب ترکیہ کے شام کی سرحد پر جانے سے اسرائیل میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹیاں صرف ترکیہ کے بارڈر پر آ جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیتن یاہو کی گرفتاری اب یقینی ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسپین، جرمنی، اٹلی، یہ تمام ممالک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور اب امریکہ میں بھی نیتن یاہو کی انٹری بین ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی ایک ایسی حکومت آ چکی ہے جو کسی بھی وقت نیتن یاہو کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ملک، اپنے بھائی ملک بنگلہ دیش کی بات کریں، جو قطر میں بچھڑ گیا تھا اور 2025 میں ہم سے آ کے گلے ملا۔ اب بنگلہ دیش نے مودی سرکار کی سیاست کی ریڑھ کی ہڈی پہ وار کیا ہے، یعنی کہ اڈانی گروپ مودی کی سیاست کا مین فائنانسر ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ فنڈ مودی کی بی جے پی کو اڈانی گروپ کرتا ہے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے انڈیا کے اندر بھی بحث چلتی ہے کہ اڈانی گروپ مودی کی پارٹی کو سپورٹ کر کے اس کے بدلے میں ایسی حکومت سے فیورز لیتا ہے جس سے انڈیا کی عوام غریب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اڈانی گروپ امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اڈانی گروپ کے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے بنگلہ دیش میں، ان تمام کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے تگڑا کانٹریکٹ یعنی کہ بنگلہ دیش کا انرجی سیکٹر سارے کا سارا اڈانی گروپ کے پاس تھا، اور یہ حسینہ واجد نے اڈانی گروپ کو دے رکھا تھا۔ اور کیوں دیا تھا؟ کیونکہ حسینہ واجد کو مودی پروٹیکشن دیتا تھا، اب بھی دے رہا ہے، اور مودی کا مین فائنانسر تھا اڈانی گروپ، تو اڈانی گروپ کو فائدے دلوائے گئے اپنے ہمسایہ ممالک میں اہم کانٹریکٹ دلوا کر۔ اب وہ تمام تر کانٹریکٹ کینسل کر دیے گئے ہیں، ان سے اربوں ڈالرز کی منافع آتا تھا، پروفٹ آتا تھا۔ اب وہ اڈانی جو مودی کو فنڈ کرتا تھا اس کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اب یقیناً مودی کے فنڈز میں بھی کمی واقع ہوگی، اور اس کی وہ سیاست جو اڈانی گروپ کے فنڈز پہ چلتی ہے اس کو بھی نقصان ہوگا۔ جہاں بنگلہ دیش میدان میں ہے تو وہیں پاکستان بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب اس وقت خطرہ یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک فل سکیل وار ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ آج 6 نومبر کو طالبان بندے کے پتر نہ بنے، انہوں نے راہ راست نہ اپنائی، وہ اسرائیل اور بھارت کی گود میں بیٹھنا پسند کیا، تو آج رات 12 بجے کے بعد یعنی 7 نومبر ہوتے ہی ہمارے شہینوں نے جو میزائل سیٹ کر رکھے ہیں اپنے جہازوں پر، وہ تمام کے تمام کابل، قندھار میں گرا دیے جائیں گے۔ دوسری جانب انڈیا کی سرحد کی بات کریں تو انڈیا کو بڑا مان تھا، بڑا زوم تھا کہ نیوی ہماری اب جو ہے طاقتور ہے اور پاکستان کو قابو کر لے گی، لیکن پاکستان نے چند ہی دنوں کے اندر
3 ایسے لیتھل ویپنز بنائے ہیں کہ اب انڈیا کی نیوی زیرو ہو کے رہ چکی ہے. یعنی کہ ان 3 میزائلوں کو پوری انڈیا کی نیوی کے ساتھ ضرب دیا جائے تو حاصل حصول زیرو نکلے گا اور پاکستان صرف 3 میزائلوں کی مدد سے پوری انڈیا کی نیوی کو قابو کر لے گا. پہلا میزائل ہے AKG-400 جو JF-17 تھنڈر پہ لگے گا اور 450 کلومیٹر دور سے اس کو فائر کیا جائے گا اور 450 کلومیٹر دور تک جتنے بھی انڈین نیوی کے جہاز ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. INS وکرانت بھی اس میں شامل ہے. بابر 3 اپنی سیمبرین پہ لگا دیا گیا ہے جو سمندر سے, زمین سے, فضا سے کسی بھی انڈین نیوی کے جہاز کو تباہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہنگور جو سیمبرین ہے اس کے اندر YJ-70 نام کا ایک میزائل لگایا گیا ہے جو 500 کلومیٹر تک ماک 8 کی رفتار کے ساتھ ٹریول کر کے کسی بھی انڈین شپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ میزائل بھی زمین سے, سمندر سے, ہوا سے, کہیں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے DF-14 میزائل جو ہیپرسونک میزائل ہے ماک 25 سپیڈ کا, دنیا کا تیز ترین میزائل, اس کو بھی جو ہے بائی کر لیا ہے اور یہ بھی انڈیا کے پورے انڈیا کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کی مدد سے. انڈیا نے مئی کی جنگ میں پاکستان پر ڈرونز کی بارش کر دی تھی جس سے کچھ مقامات پر نقصان بھی ہوا تھا. ان ڈرونز کو قابو کرنے کے لیے پاکستان نے سفرا نام کا ایک ایسا آلہ بنایا ہے, ایک ایسی گن بنائی ہے جو لیزر کی مدد سے ان ڈرونز کو ہوا میں تباہ کر دے گی. یعنی کہ انڈیا کی جو جنگی پلاننگ ہے اس کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا ہے ان تمام اقدامات سے. اس کا خیال تھا کہ وہ 1 نومبر سے حملہ کرے گا اور 10 نومبر تک اپنا کام تمام کر لے گا, لیکن آج 6 نومبر ہو چکی ہے. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ وقت گزر چکا ہوگا, لیکن انڈیا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک بھی گولی پاکستان کی طرف چلائے. اور یہ یقیناً پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی بڑی کامیابی ہے. قطر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ التھانی گروپ نے پاکستان سے $100 بلین کی انویسٹمنٹ نکال لی, قطری ناراض ہو گئے اور ایسا ہو گیا, سعودیہ کی وجہ سے ایسا ہوا, حماس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. قطر نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل سائن کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. وزیر اعظم جلد قطر جائیں گے اور صدر زرداری اس وقت قطر میں موجود ہیں. اس کے جو فیچرز ہیں, اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو فائنل کیا جا رہا ہے اور جلد آپ خبر سنیں گے کہ جب ہمارے وزیر اعظم, ہمارے فیلڈ مارشل تیاروں کے جھرمٹ میں قطر میں لینڈ کریں گے اور ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کریں گے. یہ ایک بڑی خبر ہے. انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے اور اب وہ جواز کیا پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ S-400 تباہ کر دینے سے اور ہمارے طیارے گرا دینے سے کوئی ایشین ٹائیگر نہیں بن پائے گا. لیکن چلیں کم از کم ہم ایشین ٹائیگر بنے نہ بنے, امیت شاہ نے یہ اعتراف تو کیا کہ ہم نے S-400 توڑا ہے, اس کو تباہ کیا ہے, ہم نے ان کے طیارے گرائے ہیں. اور ٹرمپ نے تو رات کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے 7 گرائے ہیں, 8ویں کو نقصان پہنچایا ہے. یہ تھی تمام خبریں اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.